أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة إنها لكبیرة إلا على الخاشعين صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے حق کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے انتہائی مودبانہ عاجزانہ غلامانہ السلام علیکم۔ میں نے جو قرآن کریم کی ہر آیات حق ہے، یہ لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو پڑھنے کا مجھے اللہ نے شرف دیا ہے، بخشا ہے، اس میں یہ ہے وا پہلے ہی آ گیا۔ وا کا مطلب یہ ہے کہ اور یہ بار بار اسی کو کرے، وہ حکیم الصلاۃ یعنی بار بار نماز ہی پڑھیں۔ یہ وا پہلے آنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وا آئی ہے، اس واؤ کا مطلب کیا؟ اور یعنی بار بار اسی کو ریپیٹ کریں۔ کس کو؟ نماز کو۔ باقی مصطفیٰ الزکوٰۃ ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہو مالی جانی زکوٰۃ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے جائے۔ مارراکعین ورکعوا مارراکعین، یہ اس کا مطلب جماعت نہیں ہے، یہ مولوی نہیں سمجھ نہیں آئی۔ جو اللہ کی راہ میں سجدہ و قیام کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، ان لوگوں سے منسلک رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ورکعوا جو رکوع کرتے ہیں، مارراکعین ان لوگوں کے ساتھ تم بھی رہو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ آپ بھی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رہو۔ پتہ چلا کہ ورکعوا مارراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو پھر کرو کیا؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، لوگوں کو حکم دیتے ہیں، تأمرون الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، تنسون بھول جاتے انفسکم اپنی جان کو۔ لوگوں کو ہدایت کی مگر اپنا کوئی نہیں پتا، اپن پڑھی نماز بھی کوئی نہ۔ انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، اور کیا حالانکہ یہ کتاب کو پڑھتے نہیں، ان کو عقل نہیں ہے؟ ہم کرتے کیا ہیں؟ پہلے کسی کو خود اپنے آپ اس جو اسلام میں داخل ہوئے پورے کے پورے، پھر کسی کو کہیں تو پھر بات ماننے کی، وہ خود نہ بڑے اس پہ عمل پیرا ہوں گے تو لوگ مانیں گے ہماری بات؟ اگر یہ بات حق ہے تو خود پہلے کریں۔ یہ اللہ نے پہلے ہی ہم لوگوں کے پہلے بتا دیا، لوگوں کو بسترے اٹھائے، لوگوں کو تو بتاتے جائیں کہ یہ نیکی کی طرف ہے، یہ اتنا ثواب ملتا ہے۔ یار میں نے کیا کرنا؟ میں نے تو ثواب تو لینا ہی نہیں ہے، میں تو یار لینا ہے، میں نے ثواب کو کیا کرنا ہے؟ ثواب تو مجھ سے سنبھالا ہی نہیں جاتا۔ اگر وہ عطا کرے تو میری تو اوقات ہی نہیں میں اس کا دیا ہوا سنبھال سکوں۔ جے ایک قطرہ بھی بخش دے مینوں تا کم بن جانا میرا۔ ہم تو ایک قطرے کے قابل بھی، اس کو بھی سنبھالنا میرے لیے، کیونکہ اس کی شان اتنی بڑی ہے۔ پھر دوسرا ہے کہ یہ جو نماز پڑھ لیجیے، نماز ہی ہوتی ہے، تو یہ بھی تو مانگنا ہی ہوتا ہے۔ نماز کے بعد دعا تو کرنی نہیں چاہیے، بھئی یہ تو ایسی ہی ہے، بدعت ہے یہ تو۔ یار یہ قرآن کریم سے پوچھ لیتے ہیں۔ وستعینوا مدد چاہو، بالصبر ساتھ صبر کے، والصلاۃ ساتھ نماز کے۔ یہ میرے پیو لکھا ہے اور میرے ابی جی نے لکھا ہے، یہ تو اللہ نے کیا تو رسول کو کیا۔ اگر مدد چاہتے ہو تو کیا کرو؟ ساتھ صبر کے، وستعینوا مدد چاہو، بالصبر ساتھ صبر کے، والصلاۃ ساتھ نماز کے۔ تو پھر کہتے ہیں نماز پڑھنا تو نماز پڑھ لی تو دعا تو کرنی نہیں چاہیے یار۔ اور ساتھ مدد کس کو کہتے ہیں؟ دعا کسے کہتے ہیں؟ پکارنے کو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، دعا کیسے ہے؟ پکارنے کو، نہ نبی کو پکارو اپنے جیسا۔
ہم نے تو وتیرہ بنا لیا ہے۔ وہ بھی ہم جب وہ کھاتے تھے ہم جی کھاتے تھے، پیتے تھے وہ بھی پیتے تھے، وہ سوتے تھے وہ بھی سوتے تھے، ان کی شادی تھی ہمیں شادی تھی، پھر ہم تھے ان میں کیا، اور تمہارے انکار کرنے سے تو ثواب ملتا ہے، تو نبی کا انکار کرنے سے تو کافر ہو جاتا ہے۔ ہاں، نبی کے انکار کرنے سے تو کافر ہو جاتا ہے۔ پھر اگر وہ اپنا تمہاری منہ سے تھوک نکلے تو بیماری پھیلائے، وہ نکلے تو شفا نکلے ہے، اور نبی سو جائے تو ان کا وضو طہارت نہیں آئے گی، تو آپ سو گے تو نماز اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اپنی شکل دیکھیے، کبھی 2 روپے کا شیشہ لیں، اپنی شکل تو دیکھ لیں، تو کیا کس کے لیے گا رہے ہیں؟ وہ جو کائنات کا مالک پورے قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا کہ لا تاجلو، نہ پکارو، لا تاجلو، دعا کہتے ہیں پکارنے کو، دعا رسول کو، بینکم آپ نے جیسا، تو اللہ نے بھی نہیں پکارا۔ پورے قرآن کریم میں اگر 5ویں جگہ بھی کہیں کہ تو دیکھ لیں تو مجھے پکڑ لینا یار، 4 بار محمد کا نام آیا پورے قرآن کریم میں۔ کئی نبیوں کو کئی بار آیا، مگر نماز کا 700 بار آیا، محمد رسول اللہ کا نام 4 ہی بار آیا۔ وہ اگر پکارا تو والضحیٰ کر کے پکارا، واللیل پکارا، نہیں ہاں یا ایھا المزمل پکارا، یا ایھا المدثر پکارا، اس کی صفات سے پکارا، نام سے نہیں پکارا ہیں۔ یار اس بات کو سمجھے تو ہے، اس کی حقیقت کو اندر جا کر دیکھیں، اندر جھانکیں یار۔ مگر یہ توحید کا خیال رکھنا ہوگا۔ اچھا، اِنَّا لَکَبِیرَۃٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نماز ہی ہے۔ عاجزی، سب سے بڑا امر نماز ہی ہے۔ کبیر کسے کہتے ہیں؟ بڑا ہے۔ اِنَّهَا لَکَبِیرَۃٌ، یہ سب سے بڑی چیز ہے، یہ کیا؟ نماز، والصلاۃ ہے، یعنی کیا؟ سب سے بڑی چیز ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ مگر عاجزی ہو اس میں، یہ نہ ہو دکھاوا ہو کہ میں بھی نمازی ہوں۔ کوئی بات بھی اگر ظاہر کریں گے تو یہ احسان جتائیں گے۔ اور کیا کسی کو 10 روپیے دیے اور دیکھو تو میں احسان دیتے 10 روپے دیتے سن، ضائع ہو گئے۔ یہ ہاتھ دیکھ رہا ہے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ تو انسان کے لیے، تو کائنات کے مالک کے سامنے تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی دکھاوے کی عبادت بھی کرتا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں۔ اسی لیے میاں صاحب کے یہ بولے رہنے کوئی نہیں، میاں صاحب ہیں ہمیں اکثر ملاڈا نہ لانا ہے، میاں صاحب بولے رہنے نہیں، جہاں تو گم ہمیں بھی چیز دے، اس نے مجھ جانا ہی رضا الہی جانا ہی، جہاں تو غم ہمیں بھی چیز دے، اپنی پھر چھوڑ نشانی۔ یہ تو عید محمد بخشا دسے کون زبانی، اپنا چھوڑ دیو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا لَا تَفَرَّقُوا، یہ فرقہ واریت نہ ملاؤ، پکڑے رکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، آپس میں تفرقہ نہ ڈالو کہ میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں، سارے ایک ہی ہیں، یہ سمجھے۔ ہاں یہ ہے کہ ظالم کے ساتھ چاہے مسلمان ہو، دوسری طرف یہ پتہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ایک منافق، اس کی وجہ سے اس نے ایسے کیا تو ایک تھپڑ لگایا مشرک کو، تو اس کی جان، اس کا کام تمام ہو گیا۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر میرا شہزادہ بھی ہے اس سے اگر ایسے ہوتا قتل تو کرو ہوگا، قتل کے بدلے قتل، یہ ضرور کریں گے۔ تو وہاں سے نکلے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی میں چلے گئے، نبی کی بستی میں چلے گئے۔ کہ قدرت کا شان، بعض باتیں ایسی ہیں کہ نہ کرتے ہوئے بھی ہو جاتی ہیں، اس میں تقدیر کا معاملہ ہوتا ہے، تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ جیسے کہ ودود نے کہا کہ میں
یہ بتا سکتا ہوں کہ زمین کے نیچے کتنے فٹوں پہ، کتنے گز پہ، کتنے دور پانی ہے۔ تو یہ اس وقت بھی تھے یہ لوگ کرامت کے انکار کرنے والے، اولیاء کے دشمن اس وقت بھی تھے۔ انہوں نے کیا حضرت سلیمان علیہ السلام سے حضور ویسے ہی یہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر اتنا اسے پتہ ہو تو یہ کئی بار میں نے جال پھنسا ہوا دیکھا ہے، تو جال میں کیوں پھنسا ہے؟ تو جال میں پھنسا ہوا میں نے دیکھا اسے۔ تو حدود سے پوچھا، ہاں بھائی اس کا جواب دے کیا ہے؟ تو حدود نے کہا کہ یہ عطا ہے جو مجھے زمین کے نیچے سے نظر آتا ہے، یہ میری عطا ہے۔ تو جال میں پھنسنا میری تقدیر ہے، تو تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلے گی۔ یہ دیکھا حدود کو کھاتے ہوئے دیکھا کبھی؟ وہ زمین کے نیچے سے وہ کیڑا نکال کر کھاتا ہے، تو اسے نظر آتا ہے، آپ کو کیوں نہیں نظر آتا؟ آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، آپ کو کچھ نہیں نظر آتا مگر اسے آتا ہے۔ یہ اللہ نے مثالیں دے رکھی ہیں، یہ ان سے سمجھیں، میری تقدیر کو دیکھیں، میری قدرت کے نظارے لیں، میری قدرت کے سیر کریں۔ پر سیر کرنے کا ایک ہی کہا، ایک ہی طریقہ بتایا۔ جیسے نا ان الصلاۃ، جو میری نماز پڑھتے ہیں ان کو میں کیا کہتا ہوں، معراج المومنین، الصلاۃ معراج المومنین۔ جو نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ رہا میری ہو، کس کی نماز پڑھتا ہو؟ اللہ کی، لوگوں کے لیے نہیں کہ مجھے نمازی کہیں۔ نماز صرف خدا کی پڑھتا ہو، نماز میں پھر خیال کسی دوسرے کا نہ آئے، صرف وہ جس کے سامنے کھڑا اسی کا آئے۔ پھر سیر نہ ہو تو یہ ایک بات میں مانتے ہیں کہ یہ انکار ہوں، یہ سیر کیسے نہ ہو؟ یہ کیسے نہ ہو؟ الصلاۃ معراج المومنین، اللہ نے وعدہ کر رکھا، اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ تمہاری وہ نماز، نماز جھکنے کو عاجزی کو کہتے ہیں، نماز میں شرک نہ ہو، کسی دوسرے کا خیال نہ آئے، دکھاوا نہ ہو، نماز اللہ کی پڑھتا ہو، پھر معراج نہ ہو۔ تو معراج کسے کہتے ہیں؟ سیر کو، دکھا دینے کو۔ دیکھ لے یار، میری قدرت کا نظارہ دیکھ لے۔ جب اس کا نظارہ دیکھے گا، کیا کیسے دیکھے گا؟ جس پہ اس نے رحم کیا ہوتا ہے اس کو سامنے دیتا ہے، یہ دیکھ لے۔ جس پہ اس نے رحم کیا ہوتا ہے نا، وہ اسے دکھا دیتا ہے، دیکھ لے میرا یہ رحمت۔ باب آدم سے لے کر محمد رسول اللہ سب کو دیکھ لے، کوئی کسی کی بات نہ کرے۔ ہمدردی یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا دوست کوئی غلط بھی کر رہا ہے نا، وہ اپنے دل سے ٹھیک کر رہا ہے، مگر اس کی اگر رہنمائی کرنے میں، اسے تنقید سننے میں اسے تکلیف ہوتی ہے، تنقید کی ہے تو میری انسلٹ ہوئی ہے، وہ کبھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ تنقید ایک ایسی اصلاح ہے۔ ایک بات، ہم دوست ہیں سارے بیٹھے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، وہ میرے نزدیک کوئی بھی نہیں، میں تو جو بالکل حقیر سے حقیر ہے، اور جس باخدا سچی بات ہے کہ جس کے کپڑے پسینے سے بدبودار ہیں، پیشاب جیسی، پھٹے ہوئے کپڑے، ہاتھ ملانے کو جی نہیں چاہ رہا، مگر سینے سے اللہ خدا نظر آ جائے، باخدا ایمان چاری کسی، میں صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ مگر دیکھیں تو عید اتنا بڑی بلند اور بالا شان ہے۔ سجدہ کسی کو کرنا ہے، کسی دوسرے کو سجدہ جائز ہے؟ کسی کو نہیں۔ تو پھر ہمارے سر پہ سجدہ کسے کیا جاتا ہے؟ سر سے۔ سر پہ اگر ہم اپنا نشان نالین کا رکھا ہے، میں آپ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، نشان تو کیا یہ نبی کے نالین سے اللہ کو سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ ایسے آپ مجھے مشورہ دے کے طور پہ دیں۔ ویسے یہ بات ہے کہ اگر ان کے نالین مبارک سر پر رکھنے کا ہم سمجھیں کہ ہم بھی تاجدار ہیں، مگر کائنات جہاں سجدہ نبی کرتے رہے جس کو ہے، تو نبی کو سجدہ جائز نہیں، تو نبی کے نالین سے سجدہ کیا جائے تو کیا آپ کیا کہتے ہیں؟
آپ کیا کہیں گے؟ کائنات کا بادشاہ، پوری کائنات کا بادشاہ، ہم سجدہ اس سے کریں، کیا ماننے کی والی بات ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں صوفیہ لوگ؟ یہ عقیدت محبت الگ چیز ہے. عقیدت وہ رکھیں جس میں توحید کی طرف نہ ہو بات. نبی سے محبت وہ رکھیں جس میں توحید مجرو نہ ہو کہ میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا میری حدیث اگر توحید کے ساتھ قرآن کریم کے ساتھ ٹکرائے تو چھوڑ دیں، میری حدیث ہوگی ہی نہیں، ہو میری حدیث نہیں ہوگی. میری حدیث وہ ہوگی جو تابع قرآن ہوگی. ایسے ہے نا، میں نے تو نہیں لکھا، وہ تابع قرآن ہوگی، کیونکہ میں نے قرآن کریم کی تشریح کرنی ہے. فرض کیا قرآن کریم سب پڑھتے ہیں، اللہ نے کہا حکم دیا کہ تم نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. پورے قرآن کریم میں کہیں کو نماز کی ترتیب بتائے تو میرے یار گردن اڑا دے بشک. کہیں بھی نماز کی کوئی ترتیب نہیں ہے. جاؤ در رسول پہ، یہ شان ہے رسول کی. جاؤ در رسول پہ جاؤ، نماز سیکھو، کیسی نماز ادا کرنی ہے، جو نبی نے پڑھی ہے وہ پڑھے. اگر جو نبی نے کام نہیں کیا وہ نہ کرے. پھر ایسے کہ زکوٰۃ کا حکم ہوا بار بار، زکوٰۃ کی شرح کہیں نہیں لکھی. زکوٰۃ کتنے رقبے سے کتنی دینی ہے، جاؤ در رسول تابع رسول ہو جاؤ. آتی اللہ، اللہ کا حکم ہے، ساتھ آپ نے ساتھ رکھا آتی الرسول ہے. جب تک رسول کا حکم نہ مانے کہ میں مانوں گا ہی نہیں. تصدیق جاؤ مدینے سے کروا کر لائیں. محمد رسول اللہ کی اگر محبت ہے تو محمد رسول اللہ کے قول و فعل میں غرق ہو جاؤ، مگر توحید کا خیال رکھو. ایسے ایمانداری کی بات ہے. فرض کیا کہ یہ نالین ہے نہیں ہے، میں نے تمام نالین مبارک کا شرف مجھے نصیب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نالین آپ نے پہنے ہیں سب کا مجھے دیکھنے کا شرف حاصل ہے. یہ جو ہم نے یہ بنا رکھا ہے نا، یہ نالین ہے ہی نہیں ہے سرے سے. پھر چند سوتر کا بنایا ہوا ایک نالین، اس کا نام رکھا 2 روپے کا 4 روپے کا. یہی نبی کی شان ہے. 2 روپے کا یا 4 روپے کا یا 10 روپے کا، بیچا چھوٹے ہیں. 2-4 روپے کا کیا یہ نبی کے نالین مبارک کی یہ قیمت رکھی جائے؟ تو ہم نے کتنے دن پہلے دیدار کیا نالین مبارک کا، تو اس پہ نالین مبارک کی عظمت کی وجہ سے اس پہ جو سونا لگایا تھا وہ کم از کم 1 کروڑ روپے کا ہوگا، جو اس پہ سونا لگایا ہے عظمت رسول کی وجہ سے. اس کو نالین کہتے ہیں. ابھی دیکھ کر آیا ہوں. میرے دوستو، یہ ہے کہ خالص محبت کرو تو اس کے لیے حب للہ. اگر کسی سے بھی محبت کرنی ہے تو اس کا جو اصل مقصد ہے اللہ. فرق کیا ایک ہم نبی سے ہی محبت کرتے ہیں، ہم جان منگا تو بھی انشاءاللہ حاضر ہے نبی کی محبت میں، مگر کرتے کس لیے؟ اللہ تیرے لیے، تیرے نبی ہیں. اسی کا نام ہے حب للہ. محبت کرو اللہ سے. اللہ کی محبت کیا؟ میرے نبی کی جو میں نے بھیجا ہوا، اور میرے نبی نے تجھے خدا سے ملایا تو اسی کی اس سے محبت کرو. میری اطاعت کرنی ہے اگر تو تب میں اپنی اطاعت قبول کروں گا جو تابع رسول ہوگی. تو آتی اللہ ہوگا، آتی الرسول ہوگا. تو نماز میں اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو جاؤ واسطے نماز کے، وغسلوا دھوو وجوہکم، منہ اپنے کو، وایدیکم اپنے ہاتھوں کو، وارجلکم پھر رؤوسکم، پھر مسح کرو سر کا، پھر وارجلکم دھو پاؤں الی الکعبین ٹخنوں تک. وہی اللہ نے یہ حکم دیتا وہ تساں پہلے منہ دھوو، پھر ہرکاں تو بانہ دھو، سر نہ مسح کرو، پیر دھو.
تو اللہ دیا کیا وضو اس طرح کرو نماز واسطے، نماز وضو کو نہیں آیا، وہ آخیا اللہ نے کیا کہا، کس نے؟ اللہ نے، تو وضو کیسے نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے نہیں ابھی کہا۔ آتی اللہ ہو گیا ہے، آتی الرسولہ کریں، آتی الرسولہ کریں، تب میں مانوں گا۔ میرا اطاعت جو ہے میں تب مانوں گا جب میری اطاعت میرے نبی کی اطاعت کریں گے، تو نبی کی اطاعت کرنے کے لیے پھر یہ ہتھیلیاں دھونی ہوگی۔ دعا کیا کرنی؟ یا اللہ میرے ہاتھوں کو ہر برائی سے محفوظ رکھنا، پاک کر دینا۔ پھر کلی کرنا، یا اللہ میری زبان کو تیرے ذکر کے لیے پاک کر، کتے کھلانے واسطے نہیں، تیرے ذکر کے لیے میری زبان کو پاک کر۔ پھر ناک میں پانی ڈالے، یا اللہ جو بھی سانس آئے تیرے نام سے اندر جائے اور تیرے نام سے باہر آئے۔ پھر منہ دھوئے، یا اللہ ہر نظر بد سے میرے آنکھوں کو، میرے چہرے کو محفوظ رکھ، میری نگاہ کو پاک کر دے ہر بے حیائی اور برائی سے۔ دیکھیں کیسے بھی جادو ہو جائے، اس پر جادو ہو کیسے جائے۔ پھر بازو تو ہیں المرافق کے کونیوں تک، مرافق کہتے ہیں کونیوں کو۔ یہ دعا کریں، اے میرے خالق، اے خالق کائنات، میرے ہاتھوں کو تیری مخلوق کی بھلائی کے لیے طاقت دے اور ہر برائی سے اسے محفوظ رکھ۔ پھر سر کا مسا رکھے، تو سر کے مسے میں یہ کرے، یا اللہ میرے دماغ میں سوچ ہی تیری رہے، اور دوسری سوچ آئے نہ۔ اگر میری سوچ آئے تو تیری آئے، یاد آئے تو تیری آئے، باقی سب نکال دے۔ سب جو جتنی بھی سوچیں میرے دماغ میں، سارے خیال جتنے سب دور فرما، یا اللہ صرف تیری یاد رہے۔ پھر اس کے بعد کانوں کا مسا کرے، یا اللہ مجھے غیبت سننے سے، برائی سننے سے محفوظ فرما۔ پھر گردن کا مسا کرے، یا اللہ میری گردن تیرے بارگاہ میں جھکنے والی بنا دے۔ اور یار اتنا کرنے کے باوجود پھر ہم یار چھوٹی سی کوئی چیز رکھیں، اس سجدہ کریں کائنات کے مالک کو، بادشاہ کو، تو پھر آگے یار جوتا لگا لیں، یار تھوڑا سا ڈریں، اتنا کھلا میری کوئی نقصان نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں تو عید میں کہیں پکڑے نہ جائے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا کوئی ایسے نہیں، چاہے نالین مبارک نبی کا ہو، اگر نبی کو سجدہ جائز نہیں تو نبی کے نالین کو کیسے جائز ہے؟ لیکن تھوڑا سا اتنا تو ضرور سوچ لیں کہ وہ کائنات کے بادشاہ کے سامنے میں پیش ہوں، اس کے سامنے میں نے سجدہ کرنا ہے۔ کوئی اور رکھ لیں اور کچھ کر لیں، ویسے ساری زندگی کو چاہے سر پہ باندھ رکھیں نالین مبارک۔ دیکھیں بات اصل میں ہے، نالین دیکھ کر آئے آپ، اور دیکھا آپ نے بھی دیکھا، اتنا حکم دیا گیا کہ کوئی بندہ اس کے نالین مبارک، حضور کے نالین مبارک کپڑا اپنا ٹچ نہ کریں، کہ اس کی یہ شان ہے۔ اپنے ایک کپڑے جو ہیں آپ کے ہیں، یہ آپ کے جسم کے کپڑے، ان کے ساتھ ٹچ نہ کرنا منع کیا گیا۔ یہ ہے نالین مبارک کی یہ شان۔ تو ہم نے کیا کپڑے بنائے، یا 2-2 روپے کے بکے سینے سے لگائے تھے، ہم بھی نالین بنا۔ حالانکہ میں نے سارے نالین کی زیارت نصیب ہوئی ہے، ایسا کوئی نالین تھا ہی نہیں، ایک بھی نہ تھا۔ ایسا نہ کریں، لوگوں کو گمراہی ہے، چاہے کتنا ولی ہو جائے، اللہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں جائے گا، اللہ سے تو کوئی بڑا نہیں ہوگا۔ سب تو نبی جب تھا تھر تھر کانپتے ہیں، اس کی شان بلند و بالا شان کے سامنے تو یار دوسرے کی کیا مجال ہے۔ اس وقت تک کوئی بھی ولی نہیں ہو سکے گا جب تک اسے خدا منظور نہ کرے۔ جو اللہ منظور کرتا ہے تو دیکھو اپنے نبی کو، کیونکہ ظاہر خواجہ ویس کرنی ملے ہی نہیں ہے، بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہی نہیں ہے، بوڑھی اندھی ماں کی خدمت میں اللہ اللہ کرتے رہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جلیل القدر ہو، کمال شان ان کی قدموں کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جن پہ فقر کا جبہ ان کے سر پہ رکھا، تو اللہ کے حکم سے رکھا کسی نے، نبی کے وہ بھیجے
ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھیجے، جن کو دیکھ کر لوگ کانپتے تھے، وہ دے کر بھیجے، جاؤ میرے اس فقیر کو دے یہ میرا جبہ، تو کہیں کہ میری امت کے لیے دعا کرنا۔ ہائے امت بد نصیب کیا کر رہی ہے، کتنے مقدر والے ہیں ہم لوگ جو محمد رسول اللہ کی امتی بنے ہیں، کتنی شان والے، کتنی ہماری قسمت ہے، مگر ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ میرے نبی کی شان کتنی ہے، میرے نبی کی شان سے اتنے غافل ہیں، اپنے پیارے نبی کی شان سے نشناس نہیں ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بااختیار ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کائنات کا مالک، تو اقرار کس سے کروا رہا؟ نبی سے۔ اگر عربی جانتی ہو، جاننا ہو بندہ، کالا کا مطلب فعل ہے، کہا، کل کا مطلب سیگا امر ہے، کل ہو اللہ احد، یہاں بھی واہ آئی آگے کہ یہ بار بار یہ اقرار کریں، کل ہو اللہ احد، کہہ دو ان کو کہ میں احد ہوں، اللہ صمد ہوں، میرا کوئی مجھے پرواہ نہیں کسی کی، نہ میں کسی اور سے ہوں، نہ کوئی میرا مجھ سے ہے، میں ایک احد ہوں، میری کوئی مثال نہیں۔ اس کا مطلب ہے بے مثال ہوں میں۔ اقرار کس سے کروایا؟ نبی سے۔ اپنی ربوبیت کا، اپنی شان کا بھی اقرار کروایا تو نبی سے کروایا۔ تو جو جیسے صوفی صاحب نے پڑھا قالو الستو بربکم، جب الستو بربکم کا ہوا میں تمہارا رب ہوں، تو تمام ارواح نکالے کہاں سے تھے؟ وہ کہاں تھے وہ سارے ارواح؟ ماڑا مرید ہوا تو ڈنڈے مارتے ہوں میں سر پھاڑنے پر آئے، وہ میرا مرید ہوا تو اسی پتہ نہ ہوا وہ کتوں وہ ہے کتوں نے کڈے کتوں نے وہ جڑے روح آئے سن کتوں آئے سن۔ ہاں پولیس والے توں دس زندہ باد آدم علیہ السلام صلاح نہیں پوچھتی نہیں نکلے جس بیٹھے تھے کوئی ملیویوں پر آئے ہو دین سیکھنے کے لیے، صرف دین سیکھیں، نہ فرقہ بنائیں، دین سیکھیں، ٹوٹ جاؤ اس نے سے غرق ہو جاؤ اسی دین میں۔ یہ اعلیٰ زندگی کا آخری سانس بھی اسی دین میں، اسی دین میں۔ تمام ان سے اقرار کیا کہ کل تمہاری یہ اولاد کہ اس نہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھی، کالو بلا شاہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، تو ہی واقعی ہمارا کیوں نہیں ہم مانتے؟ تو دوبارہ اپنی جگہ چلے گئے۔ وہ جو دوبارہ پشت جو نکلے تو اپنی جگہ چلے گئے، تو باب آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی پیدا ہوئے سباروں کو زندہ کرے دوبارہ قبر میں بھیجے، تو اس کے لیے وہ کیا مشکل ہے؟ وہ یہ تو کام کر دکھائے اللہ نے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مرے ہوئے لوگوں سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ میں معذرت سے کہ مجھے امام الانبیاء کا بھی اللہ کے فضل سے میرا تو کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ان کے غلام بابا پیر شاہ غازی سے بھی ملاقات ہے، خواجہ پیر قاسم سے بھی ہے، اور آگے واہ جنیا باقی کمائی کی ہے، واہ جنیا کمائی کال کمائی کی ہے، بادشاہی چھوڑ کے جڑی چیز خریدی ہے واقعی کمے نہیں ہے۔ اگر میں قرآن کریم کے ہاتھ رکھ کے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اس قرآن کریم کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر میں پوری دنیا کی بادشاہی ملے تو ہاتھ باندھ کر کہوں یا اللہ یہ کسی اور کو تو دے، مجھے سجدہ شکر دے دے، مجھے سجدہ شکر دے دے۔ میں نے کیا کرنی ہے بادشاہی؟ میں نے تو یار بنانا ہے، مجھے تو یار کی ضرورت ہے، میں نے بادشاہی کو کیا کرنا ہے؟ جہاں تو گم ہوئے وچ دے اپنی چھوڑ نشانی، یہ تو عید محمد بخشا دسے کون زبانی، جہاں سے میں نے شروع کیا وہیں پہ آخر میں نے مکا دیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔